کہ وارث کعبہ کی حفاظت کے لیے ابابیل کا لشکر تیرے ہاتھ میں موت کا سامان ہے تو میرے سینے پہ خدا کا نام ہے. اچھا دیکھتے ہی یہ چادر مجھے بچاتی ہے یا کفن بن کے مجھے قبر تک پہنچا دیتی ہے. کرالی بیچتی. تو اگر آپ کے کھانے میں مکھی گر جائے تو آپ کیا کرتے ہو؟ اسے پکڑ کے ترنت باہر پھینک دیتے ہو نا؟ لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے. ایسا کیوں نہیں کرنا ہے؟ چلو جانتے اس سائنٹسٹ مولانا سے. اگر مکھی آپ کے کھانے میں پڑے یا دودھ میں پڑے تو اس کو پورا ڈبو دو، کیونکہ اس بدبخت کے دو پر ہیں، ایک میں بیماری ہے ایک میں شفا ہے، اور یہ بیماری والا ہی ڈبوتی ہے، شفا والا اوپر رکھتی ہے. تو اس کو ڈبو دو تاکہ برابر ہو جائے، آپ کو نقصان نہیں ہوگا. کہ امام آیت اللہ خمینی آپ کے پاس آپ کے گھر پہ اینٹی پلاسٹک میزائل پھینکا گیا ہے، آپ کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں امام خمینی نے کچھ نہیں کہا، فقط قرآن کی ایک آیت پڑھی. ایک آیت پڑھی. کون سی آیت؟ کہ انہوں نے فقط کہا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کہتے ہیں یہ آیت پڑھی، امام کمرے میں چلے گئے، زمانے والوں نے دیکھا کہ اس اینٹی پلاسٹک میزائل کے پنکھے میں ایک چڑیا داخل ہوئی اور سمندر میں پھٹ کر گر گیا. ارے اب تک نہیں سمجھے؟ اللہ نے بتایا کہ وارث کعبہ کی حفاظت کے لیے ابابیل کا اس مولانا کی بات سن کر آج مجھے سمجھ میں آیا کہ پاکستان کی میزائل ڈیفنس سسٹم اتنی پاورفل کیوں ہے. اس مولانا کی بات سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. انہوں نے ڈائریکٹ امریکہ کو چیلنج کیا. تو چلو دیکھتے انہوں نے کیا چیلنج کیا. اگر امریکہ گیا ہے چاند پر تو گیا ہے. چاند تو بالکل نیچے، جیسے یہ پنکھا چھت سے نیچے ہے، چاند نیچے ہے. لیکن جس دن امریکہ پہلے آسمان کو چیر کر کے دوسرے پہ پہنچا، دوسرے کو چیر کر کے تیسرے پہ پہنچا، تیسرے کو چیر کر کے چوتھے پہ، اور ساتویں آسمانوں کو چیر کر کے ساتویں پہ پہنچے، ساتویں کے اوپر عرش ہے، عرش پہ پہنچے، اور وہاں سے پھر یہ کہ جنت میں امریکہ پہنچے، تو پھر اس دن اس ملا کو بتا دینا پتلون اس کا پھٹے گا لیکن آسمان تک پہنچے گا بھی نہیں. چاند تک اگر کوئی گیا ہے تو ہمارے کسی مولوی نے 1500 سال ہمیں گزر گئے ہمارے مولویوں کو، لیکن ہم نے اللہ کے فضل سے اس کا انکار بھی نہیں کیا ہے چاند پہ جانا. امریکہ چاند پہ تو اب گیا، وہ موسمیات کے حالات آپ کو ابھی بتاتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم آج سے 1500 سال پہلے ہمارے پاس یہ حالات مولویوں کی تھی. مولوی کو پھٹکار ہوگی خدا کی کہ مولوی صاحب نے بھی اپنے اس سائنس کو چھوڑا. ہماری سائنس اور فلسفے کی کتابیں ان خبیثوں نے، انگریزوں نے چوری کر کے علماء کو مسلمانوں کی بے اتفاقی اور عدم اتفاق کی بنیاد پر یہ سارا سائنس انہوں نے اندلس کی، یہ سب کچھ ہم سے چوری کی. گورے کے باپ جانتا ہے سائنس کو. بھائی صاحب کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ یہ سب کچھ ہمارا تھا، یہ سارا یہ ہمارا تھا. خیر کبھی اگر موقع مل گیا تو مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا کیا ان کے کمالات تھے. آپ کے اسی سندھ کے اندر ایک مولوی تھا، اس نے اپنا سورج بھی بنایا تھا اور چاند بھی بنایا تھا، اور رات کو جس وقت سورج غروب ہو جاتا تھا تو وہ بٹن لگاتا تھا تو اس کے سورج جو ہے نا طلوع ہوتا تھا، پورے سندھ میں روشنی ہوتی تھی. کیا بولا تو نے؟ ایک بار ایک بچے نے مولوی سے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ بولتے ہو کہ ارتھ منہ نہیں کرتی، لیکن ہمارے سائنس کے بک میں تو دیا ہے کہ ارتھ سورج کو چکر لگاتی ہے. ویڈیو میں آگے دیکھیں مولانا نے اس کا کیا جواب دیا. ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے. یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا. سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے. زمین ساکن ہے، یعنی زمین موو نہیں کرتی. ساکن کو ایک اچھا سا ورڈ انگلش کا ہوتا ہوا ساکن کا اسٹیٹک. ارتھ اسٹیٹک
पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। कोरोना वायरस एक इंसानी शक्ल में आया और उससे पूछा, भयानक शक्ल थी, तू कौन है? उसने कहा, मैं हूं कोरोना वायरस। भाई किस लिए आया? तो कह लगे कि ख्वाब के अंदर कि मैं कोरोना वायरस हूं। वहां जहां से ये चाइना में शुरू हुआ था कि वहां एक आयशा नामी औरत से ज्यादती हुई, उसके मुंह पर पट्टी बांध रखी थी, 3 दरिंदों ने ज्यादती की, वो बोल तो सकती नहीं थी। उसने दिल में अल्लाह के आगे रो के ऐसा दुखड़ा सुनाया कि या अल्लाह, क्या हो रहा है कि कोई मेरा हमदर्द, कोई मुझे बचाने वाला नहीं। तक वो ज्यादती करके फारिग हुए, नकद कोरोना वायरस की सूरत में अल्लाह का अजाब आया, 3 बंदे तो वही पड़ गए। मुस्लिम, मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताएं कि साइंस की बात को मानना जरूरी है या कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है? तो सादा सा जवाब है कि कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है। तो मोहतरम, फिर कुरान और हदीस में ये दलाइल मौजूद हैं कि जमीन साकिन है। 105 दलीलें दी हैं उसमें कि जमीन हरकत नहीं करती। दुनिया लगी हुई है उस किताब पर, आज काम हो रहा है उस पर, इंशाअल्लाह हक वाज़े हो जाएगा। 105 दलीलें दी अकल वालों के लिए कि लोग इन बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते, एक साइंसदान और अंग्रेज की बात को मान रहे हैं जबकि कुरान और हदीस के दलाइल को नहीं मान रहे। मोहब्बत वालों के लिए ये दलील कि जमीन हरकत नहीं करती, क्यों नहीं करती? इसलिए कि मुस्तफा उस पे आराम कर रहे हैं। चांद के 2 टुकड़े किए और ऐसे नहीं कि दोनों यूं रहे और इतनी सी लकीर बन गई, नहीं। हुजूर जानते थे मक्के वालों में बहुत से चिटिंग बाज लोग हैं, ये जल्दी से मानेंगे नहीं। टुकड़े करके इतनी दूर किया कि चांद का आधा टुकड़ा जो है वो पहाड़ के इस तरफ नजर आया और चांद का दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ नजर आया, यानी दूर दूर हो गए। मक्के वालों की आंखें फटी के फटी रह गई। धरती आज अगर अपनी जगह कायम है, कल को जैसे वो चाहेगा वैसे रहेगी, जैसे धरती घूमेगी, नहीं चाहेगा। लेकिन फिलहाल सूरज घूम रहा है। सूरज भी घूम रहा है जी। अच्छा, नहीं, आप पता, आपका कुरान पे पूरा विश्वास नहीं है मतलब? नहीं, कुरान सूरज नहीं, तो ये मतलब आप कॉन्फिडेंस के साथ कोई एक जवाब दीजिए ना। कुरान सूरज तो चल ही रहा है, सुबह से शाम तक इधर से पूरब से पश्चिम तक जाता है। हाँ। चल के सूरज घूम रहा है, तो ये तो सभी देख रहे हैं। सूरज घूम रहा है जी हाँ। और धरती एक जगह है। धरती हाँ अभी एक ही जगह है, अभी एक ही जगह है। फिर कब घूमेगी? अब ये जब अल्लाह की मर्जी होगी तब घूमेगी। घूम सकती है।